حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ جس نے ایک بار اسے پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے 10 بار پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے 100 بار اسے پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ ثواب عطا کرے گا، اور جو اللہ سے معافی مانگتا ہے یا مانگے گا اللہ اسے ضرور معاف فرمائیں گے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جس وقت بھی اس سے دعا کی جائے قبول کرتا ہے، اور جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو آپ نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے عظیم نام سے دعا کی ہے کہ جب اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی نظر اچانک کسی مصیبت زدہ پر پڑ جائے اور اس نے یوں دعا پڑھ لی تو وہ اس بلا سے مصیبت سے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی اور محفوظ رکھا، اس مصیبت سے جس میں اسے مبتلا کیا گیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت دی۔ یہ کلمات دل میں کہے، اس مصیبت زدہ کو سنا کر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر سوتے میں ڈر جائے تو یوں دعا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو شیطان اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا دستور تھا کہ ان کی اولاد میں جو بڑے اور بالغ ہو جاتے وہ یہ دعا ان کو تلقین فرماتے تاکہ وہ اس کو اپنا معمول بنائیں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تو یہی دعا ایک کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے فرشتہ اسے کہتا ہے تمہارے لیے بھی وہی ہو جو اس کے لیے ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قبولیت کے لحاظ سے وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جو غائب کی غائب کے لیے ہو، یعنی جس شخص کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے وہ سامنے موجود نہ ہو۔